کوئی پوچھتے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا۔ جس طرف دیکھو ایک عجیب شور پر۔ آپ یوٹیوب اٹھائیں، آپ ٹک ٹاک اٹھائیں، آپ انسٹاگرام اٹھائیں، وظیفے چل رہے ہیں۔ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، وہ پڑھو تو وہ ہوگا، ایسے پڑھو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے۔ وجہ کیا ہے بتا؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں، بلکہ آپ کی ڈیمانڈ نے ہمیں بھی یہاں تک تباہ و برباد کر ڈالا کہ ہم بھی حدیں پار کر گئے۔ میں اس دن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وقت آنا تھا۔ اور پھر میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملہ گزرا ہو۔ میں اب پتہ نہیں ان کو حضرت بولوں کہ نہ بولوں، کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ ان کے لیے حضرت بولا جائے، لیکن چلیں۔ وہ یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ظاہر ہے وہ ان کے بنے تھے معاملے۔ وہ وظیفہ بتا رہے تھے محبوب کو قدموں میں لانے کا۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت وہ محبوب کیسے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ محبوب کی جگہ قدم تو نہیں ہے، محبوب کی جگہ تو یہ ہے۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ محبوب کیسے ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ محبوب کی جگہ تو قدم ہے ہی، محبوب کی جگہ تو نہیں۔ اور پھر دوسری تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کیا بتا رہے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبٌّ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فجر کی نماز سے پہلے اذان ہونے سے پہلے آپ نے وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے، آپ نے 121 بار اس کو پڑھنا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں۔ اب سمجھ نہ آئے روؤں کہ کیا کروں، وہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چلیں لپیٹ کے نہیں بولتا، میں کھل کے بول دیتا ہوں حضرت، کیا قرآن پاک بڑیاں پھنسانے کے لیے، امت کس طرف چلنے کے لیے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہے، قصور میرا بھی ہے، لیکن قصور آپ کا۔ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے، آپ پوچھتے ہی ہم سے یہ ہو، آپ مانگتے ہی ہم سے یہ ہو۔ بھئی قرآن نے کہاں اپنا یہ تعارف کروایا؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، تجھے کسی کے جسم کی ہوس ہے، بھوک ہے، شہوت ہے، تو مجھے پڑھ، تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے گا؟ اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ جو یہ واحد کر رہا ہے، اللہ سلیمان کو بھی ہدایت، قرآن ان کاموں کے لیے۔ پھر میں اپنا بھی قصور مانوں گا، میرا بھی قصور، پتر ہم نے آپ کو قرآن کا تعارف، آپ نے سمجھا کہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہے، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آپ کرتے نہیں حضرت، کوئی مائی بابا بیمار ہوں تو کھول کے سورہ یاسین نہیں بہ جاتے سارے حضرت؟ کس نیت سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ بابا تے مائی مر جائے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا قرآن پاک کا؟ یہ تعارف کس نے کروایا؟ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ وہ اللہ کے بندے اس نیت سے قرآن پڑھ، میرے مائی بابے نو صحت مل جائے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، مل سکتی ہے یار، لیکن پتہ نہیں امت کس طرف نکلی ہوئی ہے۔ کوئی قرآن مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے۔ لیکن میں دو ہی شعر پڑھوں گا، ایک پنجابی کا اور ایک اردو کا۔ اردو والے نے کیا کہا تھا؟ اس کا نام تھا اقبال، اگر شعر میں کو آبادہ کاٹا ہو تو معافی دے دینا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن۔ اور پھر پنجابی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے قرآن نورانی شیشات حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشات حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے ہی جنت جاوے۔ اس لیے پتر نہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے ہے اور نہ قرآن محبوب کو قدموں میں۔ اور پتر سن لینا میرے نوجوان بچے بیٹھے، یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب نہیں ہے، وہ آپ کی شہوت ہے، وہ آپ کی حرص ہے، وہ آپ کی ہوس ہے، وہ آپ کے دماغ کا خناس ہے، وہ آپ کے دل کی گندی بیماری ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا ہے، بلکہ میں تو مفتی نہیں ہوں میں کہ میں فتویٰ دے ڈالوں حضرت، بلکہ میں تو کہوں گا جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کہ محبوب قدموں میں آ جائے، مجھے تو خوف ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ سب کو کڑی پسان نہیں قرآن پڑھنے لگے، اور کہڑا تیرا محبوب ماما؟
یہ محبوب والا کام تو ماں تے چھٹ پیو تے چھٹ لب لے آن گے تیرے لیے محبوب حضرت نو بلائی 3 واری تینوں پوچھن گے 3 واری انہوں پوچھن گے تیرا حق مہر مقرر کرن گے گواہ ہون گے تے خطبہ نکاح دا پڑھن گے تے پھر تو تے محبوب پھر اے جڑا محبوب تو پیراں چ لے آن دے قرآن اس واسطے یہ امی ابو دا کام پتر گومو ابو دے ذریعے کرا پھر اسی آگے قرآن ہی پڑھاں میں ہی اتنے پڑھاں گا نحمدہ و نستعینہ اللہ کا واسطہ اگر سلیمان کا دماغ خراب ہو گیا اس کو ڈالروں کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے تو سلیمان اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یہ واہیاتی یہ بکواس بک رہا ہے سلیمان کو اللہ توفیق توبہ دے دے لیکن پتر کدی ایسی نیت نال قرآن دی یا رب دا کوئی نہ پڑی ہوا ہے کہ محبوب اللہ معاف کر دے قرآن بہترین کاموں کے لیے ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور قرآن وہی قرآن ہے جس کو تیرے اور میرے امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا اللہ اور امت کو بتا دیا کہ یہ اتنی شانوں والی کتاب ہے بعض دفعہ اس کو نیزے پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن نیزے کی پڑھنا ہے امت کرتا ہے کہ نہیں پڑھتی بلکہ الٹا کن کاموں کو اس لیے پتر اس سے جو پوچھنے والی بات اس لیے پتر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے اس لیے وظیفوں کی بھرمار پڑی ہر بندہ بیٹھ کے وظیفے تو بتا رہا ہے یہ کرو تو یہ کرو یہ کرو تو یہ کرو اللہ چلو سلیمان کو چھوڑتے ہیں اللہ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے تو پھر اگر اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا ذریعہ کتاب اللہ ہے اللہ کا قرآن چلو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں پریشان مجھے میری پریشانی کا کوئی وظیفہ بتا حل بتا پھر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے پریشان ہے تو پھر سن وظیفہ کیا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة قرآن نے 2 وظیفے بتائے ایک صبر اور دوسرا اچھا دیکھو کیا کمال ہے کلام اللہ کا صلاح پہلے نہیں کہا پہلے صبر کہا ہے پہلے صلاح بعد میں صبر نہیں کہا کیوں یہ نہیں کہ 4 دن نمازاں پڑھ کے دیکھو جی ان کام بھی نہیں ہونا نہیں نماز بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے صبر کرنا ہے یہ نہیں کہ 2 دن نماز پڑھ کے کہنا جو ہوگا کیوں نہیں ہوگا یار یہ اللہ کا بتایا وظیفہ تو جب تک پتر یہ نہیں پھر تو کوئی وظیفہ بھی نہیں کام کرے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا بڑے سخت احکام ہیں بے نمازی کے لیے اسی لیے تو پتر دیکھیں ہم داتا صاحب جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں تو خیر پڑتی ہے ہمیں کیوں کیونکہ ہم بے نمازی ہیں آپ کے بالکل جانے کی داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہوتی داتا صاحب کا آپ کا میرا اللہ ہمیں 5 بار بلائے اور ہم جائیں کوئی نرموں اٹھا کے داتا صاحب چلے جائیں داتا صاحب تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے لگنا چل بے شرما اللہ نے تجھے بلایا آیا کوئی نہیں میں نے تو بلایا بھی نہیں تو میرے پاس کیا کرنے آ گئے اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے 5 وقت اللہ کے گھر حاضری لگا پھر میرے پاس آ تو پھر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دوں تجھے کچھ نہ کچھ پتر یاد رکھنا یہ امت یاد رکھنا آپ اگر نماز پڑھے بغیر پاک پتن شریف جا رہے ہو آپ کے جانے کی بابا صاحب کو قطعاً کوئی خوشی نہیں آپ اگر نماز پڑھے بغیر حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جا رہے ہو حضرت سلطان باہو کو آپ کے آنے کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے آپ اگر نماز پڑھے بغیر کھڑی شریف جا رہے ہو تو آپ کے جانے کی میاں محمد بخش صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ پہلے نماز ہے باقی سارا کچھ بعد میں ہے وہ 300 سے زیادہ بار حضرت جی قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا تو وہ پڑھ نہیں تھا اور تو مزار شریف پہ جا رہے ہو اس لیے پتر اب کہیں بھی جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ظاہری نہ باطنی نہ روحانی اور نہ ہی جسمانی کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ پتر قرآن نے تو بے نمازی کے لیے فیصلہ کر دیا نا قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جنت والے اور جہنمی اب آپس میں بات ہو رہی ہے جنت والے ان سے پوچھ رہے ہیں جہنم والے سے ما سلککم فی سقر کیا بات مفہوم بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے
کیوں جل رہے ہو اس آگ میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تیرا مولوی تجھے کیا کہہ رہا ہے، تیرے پیر صاحب تجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تجھے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کدھر جائے گا؟ اس لیے پتر نمازی ہو جو سارے، نمازی ہو وہ سارے نماز۔ اور سب قرآن میں نے کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنایا، وہ میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی، قرآن سورہ مدثر ہیں جی۔ وہ کیا کہیں گے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اور حضرت جو